قرآن کریم میں مومنین کو مالی قربانی کی تحریک۔ مکرم نیشنل سیکریٹری صاحب وصایا وقار جاوید صاحب تشریف لائیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس غرض سے پیدا کیا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لیے اس کی عبادت کرے، ایک عبد کی زندگی گزارے اور قرب الہی کے لیے صراط مستقیم کی پیروی کرتا رہے۔ انسان خدا تعالیٰ کی رضا اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جب ان ذرائع اور وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے ان پر عمل کرے جو خدا تعالیٰ نے خود سکھائے ہیں۔ اس سے انسان کا شمار خدا تعالیٰ کے مقربین میں ہوتا ہے اور اس طرح وہ اگلے جہان میں اس کی ابدی جنت کا وارث بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں عبادت کا حکم دیا وہاں اپنے اموال بھی خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ سے مراد ہے مخلص ہو کر خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرنا۔ عربی میں نفقہ کا مطلب ہے نقب لگانا، چونکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا اپنے مال میں ایسا سوراخ کرتا ہے جس کے ذریعہ مال اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے، اس لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں بہت کثرت سے بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ آل عمران۔ تم ہرگز نیکی کو پا نہیں سکو گے یہاں تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن سے تم محبت کرتے ہو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو تو یقیناً اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اس آیت میں خدا تعالیٰ نے مومنین کی ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں وہ اپنی عزیز چیز کو پیش کرنے سے گھبراتے نہیں ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ علیم ہستی خوب جانتی ہے اور اس نیکی کی جزا بے حساب واپس لوٹاتی ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں مالی قربانی کرنے والے کو قطعی الفاظ میں بشارت دی ہے کہ تم اپنے اموال میری راہ میں خرچ کرو، میں تمہیں بڑھا کر دوں گا۔ ہمارے خدا کا ہم پر کس قدر احسان ہے کہ اس نے ہمیں ضروریات زندگی کو بروئے کار لانے کے طریقے سکھائے، کمانے کے طریقے سکھائے، اور پھر اسی کی عطا کردہ دولت میں سے ایک حصہ اسی کی خاطر خرچ کرنے کا ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ جتنا خرچ کیا جاتا ہے خدا اسے بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ سورۃ بقرہ میں فرماتے ہیں، میں ترجمہ پیش کرتا ہوں، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ وہ اس کے لیے اسے کئی گنا بڑھائے، اور اللہ رزق قبض بھی کر لیتا ہے اور کھول بھی دیتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ایک اور جگہ فرمایا الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ سورۃ البقرہ۔ وہ لوگ جو اپنے اموال خرچ کرتے ہیں رات کو بھی اور دن کو بھی، چھپ کر بھی اور کھلے عام بھی، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غم کریں گے۔ قرآن مجید میں متعدد بار اس کا ذکر ملتا ہے تاکہ انسان خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے خدا کی مخلوق کا خیال رکھے۔ ایسے لوگوں کو خدا تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ قربانی کیا ہے؟ یہ اپنے اپنے وقت اور زمانے کے حالات پر منحصر ہے۔
مثلاً آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مال کی قربانی کے ساتھ ساتھ جہاد کرتے ہوئے جنگوں میں جان کی قربانی بھی اہمیت رکھتی تھی، کیونکہ کفار کی طرف سے مسلمانوں پر مظالم کا ایک سلسلہ جاری تھا، اور انہی مظالم کے تحت مسلمانوں کو میدان جنگ میں بھی لا کھینچا گیا تھا۔ مالی قربانی کے اعلیٰ نمونے ہمیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں سے ملتے ہیں، جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ مالی قربانی کی عظمت کا معیار اس کی مقدار سے نہیں بلکہ اس خلوص، جذبہ اور نیت سے ہوتا ہے جس سے وہ قربانی پیش کی جاتی ہے۔ اسلام کی تاریخ انفاق فی سبیل اللہ کے نمونوں سے بھری پڑی ہے۔ اشاق اسلام کی قربانیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں جو ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کا بھی سبب بنتی ہیں۔ مالی قربانی کے میدان میں جو ابواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رقم کیے، ان کی نظیر مذاہب کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتدار میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانی اور مالی قربانیاں پیش کیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف قبول فرمایا بلکہ قرآن مجید میں امتیازی القاب سے نوازا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی تھے۔ کیا شان ہے ان پاک وجودوں کی جن کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی مانند ہے، تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ قربانی کی داستانوں کی ایک مثال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسابقت کا واقعہ ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر ایک دفعہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وہ صدقہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حسن اتفاق سے اس وقت میرے پاس کافی مال تھا۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی دن آگے بڑھ سکتا ہوں تو یہ آج کا ہی دن ہے۔ چنانچہ میں اپنا مال، نصف مال لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ میں نے کہا نصف مال۔ لیکن کچھ دیر بعد ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال لے کر آ گئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلفائے اسلام زندہ باد، خلفائے اسلام زندہ باد، خلفائے احمدیہ زندہ باد، خلفائے احمدیہ زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، بیکار اور نکمی چیزوں کے خرچ کرنے سے کوئی آدمی نیکی کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ نیکی کا دروازہ تنگ ہے، پس یہ امر ذہن نشین کر لو کہ نکمی چیزوں کے خرچ کرنے سے کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ نص صریح ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ جب تک عزیز سے عزیز اور پیاری سے پیاری چیزوں کو خرچ نہ کرو گے، اس وقت تک محبوب اور عزیز ہونے کا درجہ نہیں مل سکتا۔ اگر تکلیف اٹھانا نہیں چاہتے تو کیوں کر کامیاب اور بامراد ہو سکتے ہو؟ کیا صحابہ کرام مفت میں اس درجہ تک پہنچ گئے جو ان کو حاصل ہوا؟ دنیاوی خطابوں کے حاصل کرنے کے لیے کس قدر اخراجات اور تکلیفیں برداشت کرنا پڑتی ہیں، تو پھر خیال کرو کہ رضی اللہ عنہم کا خطاب جو دل کو تسلی اور قلب کو اطمینان اور مولا کریم کی رضامندی کا نشان ہے، کیا یوں ہی آسانی سے مل گیا؟ بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضامندی جو حقیقی خوشی کا موجب ہے حاصل نہیں ہو سکتی جب تک عارضی تکلیفیں برداشت نہ کی جائے۔ خدا ٹھگا نہیں جاتا، خدا ٹھگا نہیں جاتا۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو رضا الہی کے حصول کے لیے تکلیف کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ ابدی خوشی، دائمی آرام کی روشنی اس عارضی تکلیف کے بعد مومن کو ملتی ہے۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ ظاہر ہے کہ تم دو چیزوں سے محبت نہیں کر سکتے، اور تمہارے لیے ممکن نہیں کہ مال سے بھی محبت کرو اور خدا سے بھی،
صرف ایک سے ہی محبت کر سکتے ہو۔ پس خوش قسمت وہ شخص ہے کہ خدا سے محبت کرے، اور اگر تم میں سے کہ خدا سے محبت کر کے اس کی راہ میں مال خرچ کرے گا تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اس کے مال میں دوسروں کی نسبت زیادہ برکت دی جائے گی، کیونکہ مال خود بخود نہیں آتا بلکہ خدا کے ارادے سے آتا ہے۔ مجموعہ اشتہارات۔ حضرت خلیفۃ المسیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پس خوب یاد رکھو کہ انبیاء جو چندے مانگتے ہیں تو اپنے لیے نہیں بلکہ انہی چندہ دینے والوں کو کچھ دلانے کے لیے، اللہ کے حضور دلانے کی بہت سی راہیں ہیں، ان میں سے یہ بھی ایک راہ ہے۔ حقائق الفرقان۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روحانی طور پر اس انفاق کا ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے وہ آہستہ آہستہ دین میں مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے اپنی جماعت کے لوگوں کو بارہا کہا ہے کہ جو شخص دینی لحاظ سے کمزور ہو، اگر اور نیکیوں میں حصہ نہ لے سکیں، اس سے چندہ ضرور لیا جائے، کیونکہ جب وہ مال خرچ کرے گا تو اس سے اس کو ایمانی طاقت حاصل ہوگی، اس کی جرت اور دلیری بڑھے گی اور وہ دوسری نیکیوں میں بھی حصہ لینے لگ جائے گا۔ تفسیر کبیر۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سنو، تمہیں اس خرچ کے لیے اس لیے بلایا جا رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی محبت کو دنیا میں قائم کرو اور انفاق فی سبیل اللہ کرو۔ تمہیں صرف انفاق کے لیے نہیں بلایا جاتا، تم سے یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ اپنے اموال لاؤ اور جماعت کے سامنے پیش کرو، بلکہ تمہیں کہا جا رہا ہے کہ اپنے اموال اس کے لیے لاؤ اور پیش کرو تا انسان اللہ کے راستہ پر کامیابی کے ساتھ اور بشاشت کے ساتھ اور فراخی کے ساتھ چلنا شروع کر دے، اور یہ راہیں اسے اس کے محبوب رب تک پہنچا دے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خدا کی راہ میں دینے والے کبھی خالی نہیں رہے۔ رازق وہ ہے، وہ تو محبت اور پیار کے اظہار کے طور پر آپ کے دلوں کو پاک و صاف کرنے کے لیے آپ سے مانگتا ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اللہ تو غنی ہے، اس نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس نے تمہارے لیے سارے انتظام کر دیے تھے، ساری کائنات کا مالک ہے، اس کے خزائن کبھی ختم نہیں ہوتے، اسی کی رحمتوں اور برکتوں کے طفیل انسان رزق پاتا ہے اور رزق سے برکتیں حاصل کرتا ہے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 10 ستمبر 1982۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر عزیز بیان کرتے ہیں کہ جماعت کا مالی سال 30 جون کو ختم ہوتا ہے اور 2-3 مہینے پہلے سے ہی ہر ملک کا جو مال کا شعبہ ہے ان کو اپنی لازمی چندہ جات کا بجٹ پورا کرنے کی فکر پڑ جاتی ہے، اور آخری 1 مہینہ میں تو یہ فکر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور فکر کے اظہار کے خط آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ دعا کریں، بڑی فکر ہے، بجٹ میں اتنی کمی ہے۔ بہرحال ان کی یہ فکر اپنی جگہ، لیکن یہ بھی تسلی رہتی ہے کہ یہ الہی سلسلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورتوں کا خوب اندازہ ہے، اس لیے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان ضروریات کو پورا کرنے کے بھی اسی طرح سامان پیدا فرمائے گا جس طرح ضروریات کو بڑھایا جا رہا ہے۔ تاہم کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نصیحت اور یاد دہانی کرواتے رہو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر مالی قربانی کی طرف توجہ بھی دلائی ہے اور ترغیب بھی دلائی ہے، اور مومن کی نشانی بتائی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے نہیں گھبراتے۔ اس سورہ بقرہ میں یہی فرمایا کہ تم نیکی کو ہرگز حاصل نہیں کر سکتے، تمہیں نیکیاں بجا لانے کی توفیق ہرگز نہیں مل سکتی جب تک تمہارے دل سے کنجوسی اور بخل دور نہیں ہوتا، اور تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور اس کی مخلوق کی راہ میں وہ مال خرچ نہیں کرتے جو تمہیں بہت عزیز ہے، جب تک تم اپنے خرچ کے حساب کو صاف نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کے حساب کو صاف نہیں رکھتے، جب تک تم اس مال میں سے جو تمہیں بہت عزیز ہے، جس سے تمہیں بڑی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اور یہ مال جو ہے جب تک تم اپنے مال کو صرف اپنے پر خرچ کرنے کی سوچتے رہو گے یا سنبھال کر تجوریوں میں بند کر لو گے،
ان کنجوسوں اور بخیلوں کی طرح جو اپنی آل اولاد پر بھی بعض اوقات مال خرچ نہیں کرتے اور جمع کرتے رہتے ہیں اور آخرکار اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور مال ان کے کچھ بھی کام نہیں آتا۔ فرمایا یہ بھی یاد رکھو کہ جو تم خرچ کرتے ہو اور جتنا تم بجٹ لکھواتے ہو اور جتنی تمہاری آمد ہے یہ سب اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اس لیے اس سے معاملہ ہمیشہ صاف رکھو۔ نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنے کے لیے اپنی تشخیص بھی صحیح کرواؤ اور ادائیگیاں بھی صحیح رکھو تاکہ تمہاری روحانی حالت بھی بہتر ہو اور تم نیکیوں میں ترقی کر سکو۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 28 مئی 2004۔ اب خاکسار کچھ ایمان افروز واقعات پیش کرتا ہے۔ مالی قربانی کی برکات اور ثمرات کا شمار ممکن ہی نہیں۔ اخلاص اور وفا کے ساتھ اپنے اموال پیش کرنے والا ہر احمدی مالی قربانی کے انعامات کا زندہ گواہ ہے۔ یہ ایک سچی داستان اور کبھی نہ ختم ہونے والی کہانی ہے۔ مکرم عطاء الرحمان صاحب محمود، جن کو انسپیکٹر نظارت بیت المال 14 سال خدمت بجا لانے کی توفیق ملی، ان کا مالی قربانی کے انعامات کے حوالے سے ایک مضمون الفضل اخبار میں 19 جولائی 2019 کو شائع ہوا۔ آپ نے لکھا کہ خاکسار نے اس مضمون میں مالی قربانی کے نتیجے میں حاصل ہونے والی برکات، انعامات اور ثمرات کے ایسے واقعات پیش کرنے کی کوشش کی ہے جن کا مشاہدہ اس عاجز نے خود کیا۔ ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم میں مومنین کو مالی قربانی کے نتیجے میں جن انعامات کے وعدے دیے گئے ہیں، خلافت احمدیہ کے زیر سایہ اس جماعت میں ان وعدوں کے پورا ہونے کی جھلک دکھائی جا سکے، اور تا یہ واقعات احباب جماعت کے دلوں میں مالی قربانی پوری بشاشت کے ساتھ پیش کرنے کے لیے تحریک و ترغیب کا موجب ہوں، اور وہ پہلے سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کی رحمتوں اور فضلوں اور برکتوں کے وارث بنے۔ آپ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ مکرم چودھری ظفر احمد صاحب، سابق صدر جماعت حلقہ جنرل ہسپتال لاہور حال جرمنی، بیان کرتے ہیں کہ وہ 1983 میں سرکاری ملازم ہوئے۔ اس وقت ان کی تنخواہ 632 روپے ماہوار مقرر ہوئی، جس میں ہاؤس رینٹ، میڈیکل الاؤنس اور کنوینس الاؤنس بھی شامل تھے، اور اس وقت وہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ الاؤنسز سمیت اپنی کل آمد پر چندہ جات ادا کیا کریں گے۔ وہ مہینے کے آغاز میں تنخواہ ملتے ہی اپنے چندہ جات اکثر اوقات خود جا کر ادا کرتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی غیر معمولی سلوک عطا فرمایا۔ ہاؤس رینٹ پر چندہ دینے کی برکت یہ ملی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یکے بعد دیگرے 3 مکان عطا فرمائے۔ وہ بڑی خوشی سے بتایا کرتے تھے کہ ایک وقت تھا میں خود کرائے کے مکان میں رہتا تھا اور ہر مہینے مالک مکان کو کرایہ دیا کرتا تھا، اور چندہ دینے کی برکت سے یہ ایک وقت یہ بھی آ گیا ہے کہ ایک مکان میں تو میں خود رہتا ہوں اور باقی مکان میں نے کرائے پر چڑھائے ہوئے ہیں، اور ہر مہینے میں کرایہ وصول کرتا تھا۔ نعرہ تکبیر، اسلام احمدیت زندہ باد، اسلام احمدیت، زندہ باد، غلام احمد کی، غلام احمد کی، نعرہ تکبیر۔ میڈیکل الاؤنس پر چندہ ادا کرنے کی برکت کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ملازمت کے ساتھ ساتھ میں نے پرائیویٹ طور پر ہومیوپیتھی کا کورس کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ میں بہت شفا بھی رکھ دی اور مجھے اس سے کافی زیادہ آمد شروع ہو گئی۔ میڈیکل الاؤنس پر چندے کی ایک بظاہر ناقابل یقین برکت انہوں نے یہ بتائی کہ سال ہر سال سے ان کے گھر میں کبھی کوئی فرد بیمار بھی نہیں ہوا۔ کنوینس الاؤنس پر چندہ دینے کی برکت انہوں نے یہ بتائی کہ گورنمنٹ نے اپنے ملازمین کے لیے دفتر آنے جانے کے لیے ایئر کنڈیشن بس چلا دی، اور اسی طرح دوران ملازمت روزانہ دفتر آنے اور واپس گھر جانے پر صرف 2 روپے خرچ ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی تحریک جدید اور وقف جدید میں ریٹائرمنٹ سے قبل وہ پورے حلقے کا وعدہ جات کا تقریباً نصف خود ادا کرنے کی توفیق پاتے رہے، اور 70ویں اسکیل میں 1 لاکھ روپے ماہوار سے زیادہ تنخواہ پر ریٹائرڈ ہوئے، اور اب بہت مناسب رقم بطور پینشن وصول پا رہے ہیں۔ چونکہ یہ کافی پرانی بات ہے تو اس وقت یہ تنخواہ کافی زیادہ تھی۔ پھر ایک دوسرا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ جولائی اگست کے مہینوں میں لازمی چندہ جات کے بجٹ تیار ہوتے ہیں۔ احباب جماعت کو اصل آمد پر بجٹ بنوانے کی تحریک و ترغیب کے لیے ایک سال ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کے دورے کے دوران ایک جماعت میں ہونے والے ایک اجلاس میں احباب کو اس طرف توجہ دلائی گئی۔ صدر صاحب جماعت کہنے لگے کہ ہم تھوڑے سے لوگ ہیں اور ابھی آپ کو بجٹ تیار کر دیتے ہیں،
चनाचे सेक्रेटरी साहब माल ने बजट फार्म पर बजट बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले सदर साहब ने अपना नाम लिखवाया और बताया कि मेरी 2 एकड़ ज़मीन है और सालाना ये आमद है। इसके बाद सेक्रेटरी साहब माल बारी बारी दोस्तों से उनकी आमद पूछ कर लिख रहे थे कि सदर साहब ने इन्हें मुखातब करके कहा कि बेटा मेरी एक और भी आमद है जो मुझे याद नहीं रही थी, वो भी दर्ज कर लो। उन्होंने बताया कि उन्होंने घर में एक भैंस रखी हुई है, उसका दूध ज़्यादातर घर में ही इस्तेमाल होता है, लेकिन रोज़ाना 1 किलो दूध हम साए लेते हैं और हर महीने उससे जो रकम मिलती है वो मेरी आमद है। पहले मुझे इस बात का इल्म नहीं था, लेकिन जब अब पता लग गया है तो फिर इस आमद पर अगर चंदा अदा ना करूं तो अल्लाह ताला को नाराज़ करने वाली बात होगी। उसके बाद सेक्रेटरी साहब माल ने बाकी लोगों से भी उनकी आमद पूछकर बजट मुकम्मल कर लिया और खाकसार को बजट की एक कापी दे दी। यहाँ से फारिग होकर अगली जमात में पहुँचा। करीबन 1 साल बाद दोबारा मुझे इस जमात में जाने का इत्तेफाक हुआ और जब मैं वहाँ से फारिग होकर वापस आने लगा तो सदर साहब जमात ने मुझे मुखातब किया और कहने लगे कि मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे साथ मेरी ज़मीन तक चलें। मैंने वजह पूछी तो कहने लगे कि वजह तो मैं ज़मीन पर पहुँचकर ही आपको बताऊँगा। चनाचे हमने इन्हें साथ ले लिया और एक जगह जाकर उन्होंने गाड़ी रुकवाई और जब हम गाड़ी से बाहर निकले तो इशारा करके उन्होंने बताया कि ये मेरी ज़मीन है। उस ज़मीन में अमरूद का बाग लगा हुआ था और पौधों पर इस कदर फल था कि हर पौधे के नीचे 4-4, 5-5 लकड़ी के सहारे दिए हुए थे। जब पौधों पर फल ज़्यादा आ जाए तो बोझ शाखें झुक जाती हैं, बाज़ औक़ात बोझ की वजह से टूट भी जाती हैं और बाज़ औक़ात बोझ से ज़मीन पर लग जाती हैं, जिससे फल ज़ाया होने का अंदेशा होता है। पौधों को टूटने और फल को ज़ाया होने से बचाने के लिए ज़मींदार पौधों के नीचे सहारे दे देते हैं। मैं बाग में लगे हुए इस कदर फल को देखकर खुशी से हैरान हो रहा था कि सदर साहब की आवाज़ कानों से टकराई। वो मुझसे मुखातब हुए, कह रहे थे कि पिछले साल आपने हमें हज़रत साहब का पैगाम दिया था कि असल आमद पर बजट बनवाने चाहिए। आपको याद होगा कि मैंने 1 किलो दूध की आमद पर भी बजट बनवाया था। मैं आपको अपनी ज़मीन पर सिर्फ इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आप अपनी आंखों से अल्लाह ताला की कुदरत का मुशाहिदा कर लें और गवाह बन जाएं कि जब इंसान अपने खुदा के साथ अपने मामला दुरुस्त कर लेता है तो खुदा इस कदर नवाजता है जो तसव्वुर में भी नहीं आ सकता। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, गुलाम अहमद की जय, गुलाम अहमद की जय, माली कुर्बानी, जिंदाबाद, माली कुर्बानी, जिंदाबाद, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। मेरा ये बाग आम सा बाग है। मैं गरीब आदमी हूँ, इस बाग पर बहुत ज़्यादा खर्च करने की ताकत भी नहीं रखता। इस बाग पर हर साल आम दरमियाने दर्जे का फल आता था, लेकिन इस साल 1 किलो दूध पर चंदा अदा करने की बरकत से इस कदर फल आया है कि गांव वाले क्या अहमदी और क्या गैरत जमात हैरान होकर पूछते हैं कि इस कदर फल आने में क्या राज पुछा है। फिर एक आखिरी वाकया उन्होंने बयान किया। मंडी बहाउद्दीन की एक जमात धदरा दोस्त मुकरम सरवर साहब का ये वाकया है। ये कमोबेश 12-14 साल पहले की बात है। मैं धदरा जमात के दौरे पर गया हुआ था। मगरिब व इशा की नमाज के बाद इजलास आम में अहबाब जमात को चंदा जात की अदायगी की तहरीक की। बाद में मुकरम सदर साहब ने मुझे मुकरम मोहम्मद सरवर साहब से मिलवाया और बताया कि ये दोस्त हमारी जमात के एक काफ़ी गरीब आदमी हैं। इनकी सिर्फ 1 एकड़ ज़मीन है और इनकी गुजर बसर काफ़ी मुश्किल है। कुछ अर्सा पहले इन्हें नज़ारत बैतुल माल से बकाया की अदायगी का ख़त मौसूल हुआ। ये ख़त लेकर मेरे पास आए और कहने लगे कि सदर साहब आप मेरे हालात से पोशीदा तो नहीं हैं। मैं ये बकाया फ़िलहाल अदा करने की पोजीशन में नहीं हूँ। सदर साहब ने कहा कि मैंने इन्हें समझाया कि अगर बकाया जात अदा करना मुश्किल हो तो हजूर अनवर ने यह इजाज़त दे रखी है कि बकाया जात की माफ़ी ले लें। आप हजूर अनवर के नाम बकाया की माफ़ी का ख़त लिख दें। सदर साहब ने बताया कि यह बात सुनकर मुकरम मोहम्मद सरवर साहब की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने बड़े जज्बाती अंदाज में कहा कि सदर साहब ये नहीं हो सकता। हजूर अनवर की खिदमत में बकाया की माफ़ी का ख़त का मतलब तो ये होगा कि हजूर आपके पाकिस्तान जाने के बाद हम चंदा की अदायगी के भी काबिल नहीं रहे। ये कहते हुए उठे और मस्जिद से चले गए।
تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے اور رقم میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے گھر کی فلاں چیز فروخت کر کے یہ چندہ ادا کر دیا ہے۔ صدر صاحب نے بتایا کہ اس ادائیگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے افضال کی بارش شروع کر دی۔ انہوں نے اپنے 1 ایکڑ زمین میں چاول کی فصل کاشت کی ہوئی تھی۔ جب فصل کٹ گئی اور بیپاری اٹھانے آیا تو فصل تلتی جا رہی تھی اور ایسے لگتا تھا کہ تول ختم ہی نہیں ہو رہا تھا، اور گاؤں کے لوگوں کی کوئی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ 1 ایکڑ کی فصل 1 لاکھ روپے میں بک گئی، جس سے مکرم محمد سرور صاحب نے 10 مرلے زمین گاؤں میں خریدی، 5 مرلے اپنے گھر کے لیے اور 5 مرلے مسجد کے لیے۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ تقریباً 2 سال پہلے مجھے دوبارہ دھدرا جانے کا موقع ملا، اور جب میں نے احباب جماعت سے ملا تو مجھے مکرم سرور صاحب کا نام یاد نہیں تھا۔ میں نے یہ سارا قصہ بیان کر کے ان سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تو ایک نوجوان نے بتایا کہ میں یہاں صدر جماعت ہوں، اور جن کا واقعہ آپ نے سنایا ہے وہ میرے والد صاحب ہیں۔ آج کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے یہاں نہیں آ سکے۔ اجلاس کے بعد میں ان کے گھر گیا، ان کو جا کر ملا۔ قابل ذکر بات یہ تھی کہ صرف مال میں ہی برکت نہیں آئی، بلکہ ان کے چاروں بیٹے اچھی ملازمت یا کاروبار سے منسلک ہو گئے، اور گاؤں میں ایک ممتاز مقام اور عزت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ پس ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امام الزمان علیہ السلام کو ماننے کی توفیق دی ہے۔ انہوں نے ہمیں خدا تعالیٰ سے ملنے کے راستے روشن کر کے دکھائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفائے کرام نے اس کی اہمیت ہم پر واضح فرمائی تاکہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دنیا کے ہر فرد تک پہنچانے کا کام بخوبی ہو سکے۔ پس یہ مالی قربانی قرض حسنہ ہے، ایک ایسی تجارت ہے جس سے انسان کو کبھی نقصان نہیں اٹھانا پڑتا بلکہ فائدہ ہی ہوتا ہے۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے بتائے ہوئے تمام احکامات پر عمل کر کے قربانی کے اعلیٰ معیار قائم کرنے کی حتی الوسع کوشش کریں تاکہ اس نتیجے میں خدا تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنے والے بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔